أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ سامعین محترم، سورۃ المائدہ اس دی آیت نمبر 2 تلاوت ہوئی ہے اور اس آیت دا پہلا حصہ صبح دے درس دے اندر تساں حضرات سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایماندارانوں اس آیت دے اندر مخاطب کر کے فرمایا کہ جتنے بھی شاعر اسلام نے، اسلام دی جتنی بھی نشانیاں نے، انہاں ساریاں نشانیاں دی عزت احترام اور انہاں دا ادب کرنا ہر مسلمان دے اتے ضروری ہے۔ اور اگلی آیت دے اندر فرمایا، پہلی آیت دے اندر دسیا کہ جدو تسی احرام بندھیا ہوئے تے اس ٹائم شکار کرن دی اجازت نہیں ہے۔ ہن فرمایا کہ جس ٹائم تسی احرام کھول لے اس تو بعد شکار بھی کر سکتے ہو، اوتھے بیت اللہ دے اندر رہ کے بھی اگر اس جگہ تے احرام تسی اپنا کھول لیا اتھوں فارغ ہو گئے ہو تے پھر اس علاقے دے اندر شکار کر سکتے ہو۔ اور اگے بڑی کمال دی گل کیتی، دو چیزاں ذکر کیتیاں، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دو چیزاں دا ذکر کیتا کہ نیکی دے کماں دے اندر لوگاں دا تعاون کرو تے برائی دے کماں دے اندر کسی دا بھی تعاون جڑا ہے وہ نہ کرو۔ آسان لفظاں دے اندر سمجھا دیواں کہ جڑے چنگے کام نے، دین والے کام نے، جنہاں نو دین آکھیا گیا ہے، دین بنایا گیا نہیں، جنہاں نو دین آکھیا گیا ہے انہاں کماں دے اندر لوگاں دی ہیلپ کرو، لوگاں دا تعاون کرو۔ مثلا درس قرآن رکھیا گیا ہے، اسلامی کوئی بھی کانفرنس رکھی گئی ہے، اس دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ پاؤ، کیونکہ اس دی تبلیغ دے نال جڑا وہ بیان ہو رہا ہے، جڑا
پروگرام ہو رہا ہے اس دی وجہ تو کتنے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے. لیکن آج کل ساڈے معاشرے دے اندر کی ہو رہا ہے، جتھے برائی دا کام ہو رہا ہے اتھے بڑھ چڑھ کے لوگ حصہ پا رہے ہیں، اور لیکن جتھے دین دی کام دی گل آ جاوے اتھے بالکل تعاون نہیں کرتے. اللہ نے دو چیزاں ذکر کیتیاں، ایک فرمایا نیکی دے کاماں دے اندر تعاون کرو تے جڑے برائی دے کام نے، گناہ دے کام نے، انہاں دے اندر تعاون کرن دی اجازت نہیں. تواڈے علاقے دا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اتھے بھی وہی ماحول ہوئے کہ شادیاں تے کنجر خانہ ہوندا ہے، شادی تو پہلے ناچ گانے ہوندے نے اور اس تے عوام کھلا پیسہ سٹ رہی ہے، اتنا پیسہ سٹ رہی ہے کہ جڑا نچن والا ہے چاہے وہ لڑکی ہے یا جو بھی ہے وہ پیسے دے اندر اس طرح دب جاندا ہے. لیکن جتھے دین دی گل کرن والا ہے، جتھے کوئی قرآن بیان کرن والے نے، اوتھے لوگاں دی جیب چ کوئی چیز نکلدی نہیں. اے شیطان دھوکھا دتے آ، شیطان نے آج دھوکھے دے اندر پا کے انسان نو گمراہ کر چھوڑیا. تو بہرحال سان چاہیے کہ جتھے دین دی ضرورت ہوئے، دین واسطے اگر کوئی چندہ کرے، مسجد دی کوئی چیز دی ضرورت پہ گئی ہے، اسی طرح دین واسطے اگر کسی نے کوئی چیز مانگ لئیے اوتے سان بڑھ چڑھ کے حصہ پانا چاہیے. اور جتھے دین دے خلاف ہوئے کوئی کام، اسلام دے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اس دے اندر تعاون کرن دی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے، آج اے مسجد تعمیر ہو رہی ہے یا مسجد دا کوئی کام بھی ہو رہا، اس دے اندر اسا جڑا تعاون کیتا ہے وہ تعاون جب تک مسجد قائم ہے، مسجد دی وہ اٹ لگی ہوئی ہے، اس بندے نو ثواب مل رہا ہے. اور اس دے برعکس اگر کسی نے برائی دے کام دے اندر کوئی اس طرح دا پیسہ خرچ کیتا اپنا، اور جب تک وہ برائی ہوندی رہ جانی ہے اس وقت تک اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر گناہ لکھ دے جانے. اس وجہ تو بندے نو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ میرا ایک روپیہ، میرا ایک پیسہ اوتھے خرچ ہوئے جتھے اللہ دی رضا ہوئے، جتھے شیطان دی خوشنودی نہ ہوئے، شیطان دی رضا نہ ہوئے، بلکہ کس دی رضا ہوئے؟ اللہ دی رضا ہوئے. فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جس ٹائم تسی احرام چو نکل جاؤ، یعنی اپنا احرام کھول لے، فَاصْطَادُوا، پھر تھوانی اجازت ہے تسی شکار کر سکتے ہو. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے حلال کیتی ہے، شکار بندہ کر سکتا ہے، لیکن ایک خاص مقام تے جا کے اللہ نے یہ چیز حرام کر دیتی ہے. جدو احرام چو نکل گئے ہو، احرام کھول لے، فرمایا اس تو بعد فاصطادوا، شکار کر لیو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم دی دشمنی دھوان ابار نہ دیوے. پہلے درس دے اندر دسے آئی کہ جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرن دی نیت دے نال تشریف لے گئے، لیکن راستے دے اندر حدیبیہ مقام تے آپ نو روک لیا گیا، عمرہ نہ کرن دیتا گیا. تو بہرحال ہن مسلمانہ دے دلاں دے اندر وہ چیز تے موجود ہے کہ انہاں سن پہلے عمرہ نہیں کرن دیتا. اللہ فرما رہے نے اگر ہن وہ لوگ جڑے نال بستیاں لے آن جنہاں نے دھوان عمرہ کرن واسطے کفار دا ساتھ دیتا ہی، تھوڑا ساتھ نہیں دیتا، آج اگر وہ مسلمان ہو کے آ رہے نے تو ہن تسی انہاں کولوں بدلہ نہیں لینا. بدلہ اس ٹائم لینا ہے جس ٹائم وہ کافر آن، کافرہ کولوں بدلہ لینا ہے. مسلمان دے واسطے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کی ہے کہ اپنے دشمن نو بھی معاف کر دینا. گھر دے اتے جڑا دشمن دروازے تے آ گیا ہے اس دشمن نو تو انجی معاف کر دینا چاہیے. ایک مقام تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آرام فرما رہے نے اور اپنی تلوار نو درخت دے نال لٹکا دیتا. اور اس وقت ہتھیار یہی ہوندی ہے تلوار، تیر، کمان. اس وجہ تو اسلحہ رکھنا جڑا یہ بھی سنت ہے. مسلمان بندہ اپنی حفاظت واسطے اپنے کو اسلحہ رکھ سکتا ہے. تو بہرحال آپ تشریف فرمانے آرام کر رہے ہیں، کافر آیا، اس نے تلوار چوک لئی اور جدو نیام چو کڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. آپ جدو اٹھے اس کو کافر نے تلوار تان لئی اور آکھن لگیا ہن دسو دن کون بچاسی، آج میرے ہاتھ چو دن کون بچان والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. صرف کی بولیا؟ اللہ.
جدو اللہ دا نام بولیا اس کافر دے ہاتھ کمن لگ پے، تلوار ڈھہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا ہن دس تین کون بچان والا ہے، ہن دس تین کون میرے کو بچان والا ہے۔ اس نے منتا سماجتا شروع کر دیتیاں کہ تسی بڑے رؤوف الرحیم ہو، بڑے مہربان ہو، معاف کرن والے ہو۔ آپ نے فرمایا جا میں تن اللہ دی رضا تے معاف کر دی۔ ہاتھ تھلے آ گیا، بالکل مارن واسطے تیار بھی نے، لیکن کس دی رضا واسطے معاف کیتا ہے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ آج ساڈے اندر بھی کسی مسلمان دا کوئی دھکا لگ جاندا ہے، کسی نال کوئی بندہ زیادتی کر ہی لیندا ہے تے اس نو کس دی رضا واسطے معاف کرنا چاہیے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ دھنو بھارے شنآن قوم ایسی قوم دی دشمنی ان صدوکم عن المسجد الحرام اونا لوگاں دی دشمنی جنہاں نو روکیا گیا ہی یا جنہ روکن دے اندر مدد کیتی ہے مسجد حرام تو ان تعتدو ہن دھواڑے کول کنٹرول آ گیا، اختیار آ گیا ہے، دھون میں اللہ نے فتح دے دیتی ہے، ہن تسی زیادتی نہیں کرنی۔ ظاہری گل ہے ایک انسان پہلے لاچار ہوندا ہے، مجبور ہوندا ہے، لوگ اس تے ظلم زیادتیاں کردے رہندے نے، لیکن جدوں اس دے کول اختیار آ جاوے تے پھر وہ بندہ آکھدا ہے کہ ہن میں سارے کول اپنے بدلے لیواں۔ لیکن اسلام دا کی حکم ہے کہ اگر اس طرح اللہ اختیار دے دے تے سارے نو معاف کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ فتح کر کے مکہ دے اندر داخل ہوئے تو آپ نے علی اعلان سارے نو آکھ چھوڑیا کہ سب نو معافی ہے۔ چند لوگاں دے نام لے کے آپ نے دسیا کہ انہاں تو علاوہ جیڑے جیڑے اپنے گھراں دے اندر داخل ہو جان، اپنے دروازے بند کر لین، انہاں سارے نو معافی ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى او مسلمانوں وَتَعَاوَنُوا دھواڈا کم کیے تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے دی، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی دے کماں دے اتے تے پرہیزگاری دے کماں دے اتے۔ دو کم دسے، ایک نیکی دا کم جتھے بھی ہو رہا کوئی بھی کرن والا ہے اس دے تعاون کرو، اس دی مدد کرو، اور جتھے تقوی دی گل آ جاوے، پرہیزگاری دی گل آ جاوے، اوتھے بھی تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور نہ مدد کرو گناہ دے اتے تے ظلم دے اتے۔ کتھے بھی ظلم ہو رہا، چے جائے ظلم کرن والا اپنا سکا بھرا ہی کیوں نہیں ہے، اگر تسی مسلمان ہو تے پھر اس بندے دا ساتھ دینا ہے جڑا مظلوم ہے، جس دے نال ظلم کیتا جا رہا ہے اس دا ساتھ دیو۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اے دوئے گلاں اپنے ذہن دے اندر رکھنیاں نے، نیکی والے دی مدد کرنی ہے تے گناہ والے دی مدد نہیں کرنی۔ کیوں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ دا ڈر رکھدیاں ہویا، کس دا ڈر؟ اللہ دا ڈر رکھدیاں ہویا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تو ڈردے رہو، کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب کیونکہ اللہ دی جیڑی پکڑے بڑی ہی سخت پکڑے، جس نو رب پھد لے اس نو کوئی چھڑا سکدا نہیں ہے، کیونکہ رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس وجہ تو فرمایا کہ نیکی دے کام کرنے اور برائی تو منع کرنا، دوسرے لفظاں دے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر، چنگی گلاں دا حکم کرنا اور بھیڑے کماں تو منع کرنا، اے مسلمان بندے دا کام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سن سارے نو نیکی دے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔